پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں اسد اللہ خان ہوں. سب سے پہلے ناظرین آج ہم دو معاملات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا میں انتخابات ہوئے اور جو بلدیاتی انتخابات کا یہ پہلا مرحلہ ہے اور پہلے مرحلے میں مجموعی طور پر 66 تحصیل کونسلز کے لیے انتخابات ہونے تھے. 65 پر آج ہوئے ہیں, ایک پر نہیں ہو سکا باوجود, اور 2382 نیبرہڈ اور ولیج کونسلز کی نشستوں کے لیے پولنگ جو ہے وہ آج ہوئی ہے. پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا. کہیں کہیں پر اگرچہ ایسی شکایات موصول ہوئی ہیں جن کو ناخوشگوار واقعات کہا جاتا ہے, کہیں پر بیلٹ پیپر کو جلانے کی شکایات موصول ہوئی ہیں, کہیں پر کل یہ خبریں بھی رپورٹ ہوئیں کہ جی ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو الیکشن پرامن ماحول میں ہوئے ہیں. اب ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور رزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک تو آج پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے اور اس کے مختلف پہلو ہیں جس پر ہم گفتگو کرنا ہے. دوسرا, افغانستان کے معاملے پر آج پاکستان میں بڑی اہم OIC جو ہے وہ OIC کا ایک اجلاس ہوا ہے یا اس کے وزراء خارجہ کی کانفرنس ہوئی ہے. لیکن پاکستان میں ایک طرف یہ کانفرنس ہو رہی تھی, دوسری طرف افغانستان ہی کے معاملے پر دہلی میں بھی ایک اجلاس ہو رہا تھا, ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میں 7 سینٹرل ایشیائی ریاستوں کے وزراء خارجہ نے شرکت کی ہے. تو وہاں پر جو انڈیا میں ایک دہلی میں یہ اجلاس ہوا ہے اس کی کیا اہمیت تھی اور وہ کیوں آج ہی کی تاریخ میں رکھا گیا تھا, اور افغانستان کے معاملے پر انڈیا کیسے سٹیک ہولڈر بن گیا اور انڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے یا وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے, کیا چاہ رہا ہے. تو مختلف پہلو ہیں آج کی اصلاح. اور پھر پرائم منسٹر کی بڑی امپورٹنٹ سپیچ ہے, پھر جو انیشیٹوز دینے کی بات ہوئی ہے, جو ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں آج اسلام آباد میں اس اجلاس میں, تو ان تمام چیزوں پر آج ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں گفتگو کریں گے. میرے ساتھ پہلے حصے میں حافظ حمداللہ صاحب موجود ہیں, رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام فیک کے. بہت شکریہ حافظ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. فیصل امین خان گنڈا پور ہمارے ساتھ موجود ہیں, صوبائی وزیر بلدیات اور لوکل گورنمنٹ. فیصل امین خان صاحب بہت شکریہ. حافظ حمداللہ صاحب, مجموعی طور پر جو الیکشن پروسیس ہوا ہے آج, آپ مجموعی طور پر اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بعثت جمعیت علماء اسلام کے ایک کارکن اور بعثت PDM کا ترجمان, ہمیں تو روز اول سے موقف اور ہمارا بیانیہ یہی ہے کہ ہمارا مطالبہ ملک میں بلدیاتی الیکشن کا نہیں تھا, بلکہ جنرل الیکشن, صاف شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن جس میں غیر جمہوری قوتوں کا کسی قسم کی مداخلت نہ ہو. لہذا جنرل الیکشن سے پہلے بلدیاتی الیکشن حکومت کر رہی ہے, لیکن حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. یہ سپریم کورٹ کی فیصلے کے نتیجے میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کیا گیا, اور PTI کی حکومت جو خیبر پختونخوا میں بھی ہے اور وفاق میں بھی ہے, اگر وہ واقعی خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار ہوتی تو انہوں نے پنجاب میں جو پہلے سے ادارے بنے ہوئے تھے ان سب کو ختم کر دیا گیا. پھر سپریم کورٹ نے بحال کیا, پھر 8 مہینے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوتا رہا, پنجاب کی حکومت حکم عدولی کرتے رہے. تو یہ ان کی بدنیتی ہے. جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ابھی جب خیبر پختونخوا میں انتخابات منعقد ہو رہے تھے, روز اول سے جمعیت علماء اسلام نے بھی اپنا آواز قوم تک پہنچایا اور خدشات کا, شکوک کا, شبہات کا اظہار کیا, اور PDM کے پلیٹ فارم سے بھی کیا کہ یہ الیکشن صرف مقصد یہ ہے کہ یہ ریگنگ ہوگا, دھاندلی ہوگی, سرکاری وسائل استعمال ہوں گے, سرکاری دولت استعمال ہوگی, سرکاری مشینری استعمال ہوگی, جس کی ثبوت یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں علی امین گنڈا پور آپ کے سامنے ہے, اسد کیسر کے آڈیو آپ کے سامنے ہے, اور یہ سارے جتنے وزراء, عمران خان کو باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی دیا کہ تم نے پشاور نہیں جانا ہے, انہوں نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے پشاور بھی چلے گئے. لہٰذا اور پرویز خٹک 2 مہینے سے نوشہرہ میں بیٹھے ہیں. تو جب سرکاری وسائل بھی استعمال ہو رہے ہیں, سرکاری مشینری بھی استعمال ہو رہی ہے, اور وزراء بھی وہاں بیٹھے ہیں, اسلام آباد کی حکومت بھی انوال ہے, صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی بھی انوال ہے. اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیے, اور پھر پشاور میں جو دارالحکومت میں کل راتوں رات 2 پریزیڈنگ آفیسر اور اس کا شوہر, یہ دونوں, اس کے شوہر اور اہلیہ دونوں گرفتار ہے. آج رنگے ہاتھوں کو گرفتار کیا گیا کہ وہ ٹپے لگا رہے تھے. تو جب صورتحال یہ ہو, پھر میں کیسے کہوں کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف اور اس میں دھاندلی نہیں تھی؟ لیکن حافظ صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹھپے لگا رہا تھا, الیکشن صاف نہیں ہوگا.
حافظ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ ٹھپے لگا رہے تھے، پھر آپ بکا خیل میں بھی اسی معاملات پہ لڑائی جھگڑا ہوا، پھر ایک جگہ پر پولنگ جو بیلٹ پیپرز تھے ان کو نکال کے آگ لگا دی گئی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر تو ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے بہتر ہے کہ ای وی ایم آ جائیں؟ حکومت ٹھیک عمل کر رہی ہے، کیونکہ اگر ای وی ایم آئے گی تو پھر یہ نہیں ہوگا، پھر بیلٹ باکسز نہیں چلیں گے، ٹھپے نہیں لگیں گے، بیلٹ پیپرز غائب نہیں ہو جائیں گے۔ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ یہ کر کون رہا تھا؟ جو لوگ اے وی ایم کو متعارف کرا رہے ہیں، موجودہ کٹ پتلی اور ناجائز، نااہل اور جیلی حکومت، یہ جو چوری شدہ مینڈیٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، ای وی ایم کی اور انتخابی اصلاحات کی بات وہ کر رہے ہیں جو خود داندلی کے ڈیر پہ اور ڈانڈلی کی گندگی پہ بیٹھے۔ یہ جو ساری صورتحال آپ کے سامنے، علی امین گنڈاپور کون ہے؟ دھاندلی بھی وہی کر رہا ہے، دھمکیاں بھی وہ دے رہے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر میرے بھائی کے بغیر کسی اور کو ووٹ ملا میں دفتر میں آنے نہیں دوں گا اس کو، میونسپل کمیٹی کی یا ٹاؤن کمیٹی کی دفتر میں۔ اب ایک بھائی صوبائی وزیر ہے، ایک بھائی وفاقی وزیر ہے، ایک بھائی کو میئر کے لیے کھڑا کیا ہے، پرویز خٹک وفاقی وزیر ہے، بیٹے کو نوشہرہ میں کھڑا کیا ہے۔ ایک طرف خاندان سے باہر نہیں نکلتے، دوسری طرف سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہیں، تیسری طرف کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی حکومت بھی میری ہے، صوبے کی حکومت بھی میری ہے، میں بھی وفاقی وزیر ہوں، میرا بھائی بھی وزیر ہے، میں دیکھتا ہوں لوگ کیسے ووٹ کدھر دیں گے۔ اس ماحول میں آپ ای وی ایم کی بات کرتے ہیں، خود یہ پوری مشینری داندلی میں استعمال ہو رہی ہے، تو آپ کے خیال میں ای وی ایم کے ذریعے صاف اور شفاف الیکشن ہوگا؟ وہ تو آر ٹی ایس کا ایک دوسرا نام ہے، آر ٹی ایس کا ری پلے ہوگا ای وی ایم، کیونکہ عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا پاکستان میں جتنی بھی ضمنی الیکشن ہوئے، جتنی بائی الیکشن ہوئے، ایک کے علاوہ سارے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی ہار گئی۔ صحیح ہے، خواہ وہ سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، ایون نوشہرہ میں بھی ہار گئی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے سر، وہ جو آپ نے لیکن خاندانی، اس پر میں آپ نے جو الزامات لگائے ہیں فیصل امین خان صاحب سے جواب لیتا ہوں، لیکن ایک کامنٹ میں کرتا چلوں کہ آپ جو خاندانی سیاست کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے ہی خاندان میں ایک بھائی وزیر ہے، ایک وفاقی وزیر ہے، ایک صوبائی وزیر ہے، تو یہاں اکرم درانی صاحب کے داماد کو آپ نے ٹکٹ دیا ہے، ادھر آپ کے سابق ایک چیف منسٹر ہوا کرتے تھے عنایت اللہ گنڈاپور، ان کے پوتے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس طرح سے مطلب یہ تو ساری سیاسی جماعتیں خاندانی سیاست کو اس کو فالو کرتی ہیں۔ اکرم درانی صاحب اس کا میں ایک جملے میں جواب دے دوں، اس کا ایک جملے میں۔ دیکھیں، میں تو یہ بات کر رہا ہوں، مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، میری پارٹی پر اعتراض کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو فرشتے بن کے نکلے تھے نا، یہ تو فرشتے بن کے نکلے تھے کہ ہم وہ نہیں کریں گے جو دیگر کر رہے ہیں، یہ کرپشن بھی کر رہے ہیں۔ فیصل امین صاحب، اب یہ جو لوگ انہوں نے علی امین گنڈاپور کا نام لیا ہے سب سے پہلے، تو اسی کا جواب دیجئے۔ پھر اسد کیسر صاحب کی بات ہوئی، پھر وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو منع کیا تھا الیکشن کمیشن نے، لیکن پھر بھی وہ چلے گئے گورنر ہاؤس میں۔ جی، پرویز خٹک صاحب کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں اچھے ماحول میں الیکشن نہیں ہونے دیا آپ نے۔ جی دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست کا ایک المیہ یہ رہا ہے کہ جب کوئی الیکشن ہارتا ہے یا ہارنے لگتا ہے، وہ پہلے سے ہی رونا شروع کر دیتا ہے کہ دھاندلی ہوئی۔ جہاں تک بات ہے الیکشن کی، تو اگر پی ٹی آئی نے دھاندلیاں کرنی تھیں تو ضمنی الیکشنوں میں اگر ہمارے کینڈیڈیٹ ہارے ہیں تو پھر تو حکومتیں ہماری تھیں، ان کو نہیں ہارنا چاہیے تھا ہم اگر دھاندلی کرتے۔ جہاں پہ یہ جیتتے ہیں وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی، جہاں پہ پی ٹی آئی جیتتی ہے وہاں پہ دھاندلی ہوئی۔ مثال آپ دے لیں، یہ بار ایک لفظ یوز کرتے ہیں، جیلی مینڈیٹ، جیلی اسمبلی۔ مولانا صاحب کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ ٹانک سے ایم این اے بن کر کمیٹیوں کی ممبرشپ اور باقی سہولیات سرکار کی لے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، تو کیا ان کا مینڈیٹ جیلی نہیں ہے؟ اب اگر پوری اسمبلی ہی جیلی ہے تو پھر وہ کیسے الیکٹ ہو کے آئے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا نیگیٹو ہماری پالیٹکس کا ایک المیہ رہا ہے، انفارچونیٹلی اس کو چینج ہونا چاہیے۔ دوسری بات، جہاں تک الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی بات ہے، ای وی ایم ایک بیسٹ سلوشن ہے، دنیا کے ڈیولپ ملکوں میں یہ چل رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ کیوں نہیں یہ بیٹھتے اس کے اوپر، ای وی ایم کے اوپر؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف ان کو یہی ہے کہ وہ الیکٹرانک ہو جائے گا، بایو میٹرک ہو جائے گا، اس کے اندر یہی ٹھپے لگانا یا واٹ ایور جو بھی کہاں پہ کہیں پہ جو یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہوتے ہیں یا ہوتے رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ جب دیکھیں، آپ نے جب ریفارم کرنی ہے، ریفارم آپ نے پروفاؤنڈ کرنی ہے، کاسمیٹک سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو اگر حکومت میں یہ لوگ ہوں
تو یہ خوش ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ جمہوری ہے, سب کچھ حلال ہے. جب یہ حکومت سے باہر ہوں تو سب کچھ حرام ہے. اور گورنمنٹ کا, پی ٹی آئی کا جو ایک مینڈیٹ ہے, پی ٹی آئی کا جو ایک لوگوں کا اعتماد ہے, وہ لوگوں کے سامنے پاپولیرٹی آپ دیکھ لیں, پی ایم صاحب کی دیکھ لیں, باقی پی ٹی آئی کی آپ دیکھ لیں. اگر کہیں پہ ہم ڈیلیور نہیں کر رہے, اس کا رزلٹ ہمیں, اگر ہم ہار گئے ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اپنی ہار کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم تو رونا دھونا نہیں ڈالتے کہ بھئی ہم یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ ایک فیصل میں صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ بہت سارے ولیج کاؤنسلز میں, نیبرہڈ کاؤنسلز میں لوگوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لیا اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کو ترجیح دی ہے؟ سر جی یہ تو مطلب ہے گپیں ہی لگا رہے ہیں نا. آزاد حیثیت سے بلدیاتی جو نظام ہے وہ چینج ہوا ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہو گیا, اس میں آپ کا ڈسٹرکٹ ٹائر چلا گیا. اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کینڈیڈیٹس, اور جس طرح یہ لاسٹ منٹ تک الیکشن کا جو رول تھا اس میں عدالتوں میں بھی کیس وغیرہ گورنمنٹ نے بھی ٹیک اپ کیے تھے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمد کہتے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب, میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ لے کر آئی, ایک نظام حکومت لے کر آئی ہے جس میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوئی کہ ڈائریکٹ الیکشن ہو رہا ہے تحصیل چیئرمینوں کا. آپ اس کو خوشائند سمجھتے ہیں؟ اس سے بہت ساری کرپشن کا راستہ رکے گا کہ پہلے خرید و فروخت ہوتی تھی, بعد میں جب میئر منتخب ہوتا تھا یا ڈسٹرکٹ کا ناظم منتخب ہوتا تھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا نظام لے کر آئی ہے اور ویسے بھی یہ گراس روٹ لیول پر جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خرید و فروخت تو اب بھی ہو رہی ہے نا. جب یہ اسد قیصر کی آڈیو آئی, وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تقریباً اتنے ارب روپے ڈیولپمنٹ کے مد میں ہر یو سی کونسل میں جاؤں گا, یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑی امتحان ہے, لہٰذا ہم لوگوں نے میئر کو جیتنا ہے, ہر یو سی کو جیتنا ہے, میں ہر یو سی کے لیے اتنے فنڈ ڈیولپمنٹ کے مد میں فلان. یہ تو یہ کیا ہے, ڈیولپمنٹ کے مد میں, ترقیاتی کاموں کے مد میں وہ پیسے دے رہے ہیں, لوگوں کو ورغلاتے ہیں نوکریوں کا چانسہ دے کر, اور نوکریاں دیتے نہیں ہیں, 2 نمبر آرڈر کاپیاں دیتے ہیں کہ آپ آج کے بعد سرکار کی نوکری پر ہوں گے. تو یہ پیسہ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ اسی طرح آپ نے دیکھا ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کی وفاقی وزیر علی امین بذات خود اور صوبائی وزیر, وہ کس لیے وہاں بیٹھے, لوگوں کو کیا دے رہے ہیں وہ؟ اسی طرح پرویز خٹک صاحب جو نوشہرہ میں 2 مہینے سے بیٹھے ہیں, بیٹے کو جتوانے کے لیے, تو وہ اللہ اللہ کرتے ہوئے وہ ان کو جتواتے ہیں. تو یہی ہے نا. تو اس لیے جب وہاں سارے کے سارے فنڈ تقسیم کرتے ہوئے ترقیاتی فنڈ کے نام پر, دیگر نوکریوں کے نام پر, اسی کو تو کرپٹ سسٹم کہتے ہیں. پھر یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بلدیاتی ایکٹ لایا صاف اور شفاف؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آدھا تیتر آدھا بٹیر نظام لایا. نیچے سطح پر غیر جماعتی سطح پر الیکشن میں لوگ حصہ لیں گے اس قانون کے مطابق, اوپر جماعتی سطح پر. یہ تو ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نیچے سے لے کر اوپر تک سارے پارٹی لیول پر ہوگی. پھر انہوں نے جماعتی بنیاد پر انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست دی سٹے لینے کے لیے, لیکن سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا. پشاور کی جو ججمنٹ تھی اس کی تائید کی. یہاں بھی سپریم کورٹ میں ان کی کوشش یہ تھی, برقرار رکھا. ان کی کوشش یہ تھی, پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کی کوشش یہ تھی کہ یہ الیکشن کسی نہ کسی صورت میں خیبر پختونخوا کا ملتوی ہو جائے. یہ کہتے ہیں کہ ہم بلدیاتی الیکشن کے حق میں تھے, تو پھر پنجاب میں جب آپ کی حکومت عثمان بزدار وسیم اکرم پلس کی حکومت آئی, انہوں نے کیوں تمام بلدیاتی نظام کو ختم کر دیا؟ پھر وہ لوگ چلے گئے سپریم کورٹ, سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا. 8 مہینے تک یہ لوگ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بھی عمل نہیں کرتے رہے. آپ خود اندازہ لگائیے, جب ان کا کردار یہ ہو, ان کا رویہ یہ ہو, میں کیسے یقین کروں کہ یہ فرشتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے سر. میں سر اگر آپ بالکل ٹھیک ہے سر, آپ بہت ساری خامیوں کے کہہ رہے ہیں. میرے ساتھ امیر مقام صاحب موجود ہیں, مستبق نون کے سینئر رہنما ہیں. امیر مقام صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے, جو ناخوشگوار واقعات ہوئے, کہیں بیلٹ پیپر جلائے جانے کے یا الزامات لگائے کہ ٹھپے لگائے جا رہے تھے یا باکسز غائب کر دیے گئے,
یہ ان سارے مسائل کا حل جو ہے وہ ای وی ایم میں مضمر نہیں ہے سر، کہ اگر ای وی ایم آ جائے گا تو یہ کم از کم مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ امیر مقام صاحب خدا کے لیے میرے تو سارے میں نے حافظ صاحب کی باتیں سنے اور اس نے کام آسان کیا، بہت سے باتیں کی، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. اور میں وہ ای وی ایم کون چلائے گا، کس طرح آئے گا، کون آپریٹ کرے، یہ ایک اور ایشو ہے. اس پر ایک سیپریٹ پر ایک ٹاپک لے رہے اور اس پر بات کرے، ایک لمبی چوڑی بات ہے اور اس میں کیا نہیں ہو سکتا ہے. مگر آج کی بلدیات کے حوالے سے جو ایک تو وہی جو واقعہ کرک میں آیا انتہائی قابل افسوس ہے جس میں مرڈر بھی ہوئے، اور دوسری جو یہ واقعات کل سے دانلی کی شروع ہوئی. ہم نے پہلی دفعہ تاریخ میں سنا کہ ایک دن پہلے ٹاپے لگانا اور مورے لگانا اور اپنی مرضی کی سٹاپ، اور ساری دنیا نے دیکھ لیے، میڈیا نے دیکھ لیا، ہر ایک نے. اور آج بھی ساتھ ساتھ جو کچھ ہو گیا آپ نے. مگر ایک بات میں شارٹ کٹ اتنی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، حافظ صاحب نے کافی تفصیل سے بات کی ہے، اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان ساری باتوں کے باوجود کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی، صوبے کے اس کے پرائم منسٹر لیول سے ایک الیکشن کمیشن نے منع کیا اور اس کے باوجود بھی وہی آئے اور احکامات جاری کیے کس طرح جیتنا ہے، کیا کرنا ہے. یا گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس کو وہی آفس بنا کر یا سے چلانا، سب کچھ کرنا پھر آگے پیچھے. مگر ان سب کے باوجود میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بینچ مارک ہے سب کے لیے کہ 2015 میں اس کے پی کے میں ہوئے تھے لوکل باڈیز انتخابات ہوئے تھے، اس میں کسی پارٹی کی کیا پوزیشن تھی، نمبر 1 پی ٹی آئی کی کیا تھی اور ہماری دوسری پارٹیوں کی کیا پوزیشن تھی. پھر اس کے بعد ہوئی 2018 میں جنرل الیکشن، تو وہی 2018 میں پی ٹی آئی نے کتنے سیٹیں لیے اور دوسرے پارٹیوں نے کتنے لیے. تو ابھی اس کے لیے یہ امتحان کہ ابھی تو ہم ڈیوائیڈڈ بھی ہے، ہر ایک اپنا لڑ رہے. صرف پشاور سٹی میں ہم سپورٹ کر رہے ہیں جے وائی کو اور ہمارا ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہے، پلیز سن لینا. مگر ابھی اس کی ریزلٹ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے پنجاب میں کہ پہلے کیا تھا، ابھی خانیوال کا ہے، ابھی کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ ابھی دیکھنا ہے کہ ان کے دونوں گورنمنٹس بھی ہے، ان کی کتنی بہتری آئی، کتنا گین کیا، کتنا لوز کیا. تو وہی ان ساری باتوں کے باوجود آپ تھوڑا 1-2 گھنٹے میں نتائج آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے. لیکن ہم سب کے لیے یہ سوچنا ہے کہ ہماری 2015 بلدیات میں کیا پوزیشن تھی. اگر میں اپنی پارٹی کی بات کروں تو اس پورے بٹ سے جب 17 اضلاع میں انتخابات ہو رہے تو ان 17 اضلاع میں 2015 میں ہم نے ایک نشست لی تھی، صرف اونلی 1، یا جس کو ٹاؤن 4 کہتا تھا، بقایا ہم نے کسی نہیں جیتا تھا. ابھی 2018 میں اگر دیکھتا ہوں تو 2018 میں 17 اضلاع سے ہمارا کوئی قومی اسمبلی کا ممبر بھی نہیں تھا اور ہمارا ایک ایم پی آیا تھا مردان سے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کتنا گین کیا، کتنا لوز کیا. دوسرے پارٹی ہے تو اس کو دیکھو، وہی آپ دیکھ لیں. آپ نے کیا ٹارگٹ کر رکھا ہے، کتنی تحصیلیں آپ جیت سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو مین ہولڈ ہے پی ملین کی وہی تو ہزارہ ہے اور ملاکنڈ ہے. ابھی جتنے آپ پارلیمنٹرین ہمارے یہ دیکھ رہے ان ریجن سے وہ دوسرے فیز میں، اس فیز میں شامل ہی نہیں ہے. مگر اس فیز میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے 2018 میں ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتی تھی اور 2015 میں ایک ٹاؤن 4 کا سیٹ جیتا تھا بس. تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے لوز کیا ہے کہ گین کیا ہے. ابھی مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑے ٹائم میں اس کے بعد نتائج آ جائیں گے، پتہ لگ جائے گا. اس طرح ہر ایک پارٹی کے لیے این پی جے وائی سارے، اور پی ٹی آئی نے کتنے سیٹیں لیے تھے، ایم این اے کے کتنے سیٹیں لیے اور ایم پی اے کے کتنے سیٹیں لیے، بلدیات میں کیا لیے تھے اور ابھی ان کو کیا مل گیا. فیصل امین خان صاحب، لیکن آپ کا اس الیکشن میں مقابلہ کس سے رہا ہے، کس پارٹی سے رہا ہے؟ جے یو آئی سے رہا ہے، پیپلز پارٹی سے، پی ایم ایل این سے؟ آپ کا اصل حریف کون تھا یہاں پر؟ یہ این پی تھی. دیکھیں جی،
عمران خان کے خلاف تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, انہوں نے اپنی ایڈجسٹمنٹیں کی ہوئی ہیں. تو پی ٹی آئی تو انشاءاللہ کے پی میں پاپولر ہے, اور پاپولرٹی آپ دیکھیں. لیکن آپ کو پتا ہے جب سب اکٹھے ہو کر آتے ہیں تو پھر آپ جیت نہیں پاتے ہیں. NA1 عمران خان کی سیٹ بھی نہیں بچا پاتا ہے جب بشیر غلام بلوچ صاحب کو سب لوگ سپورٹ کرتے ہیں. مطلب یہ آپ ایک تاریخ رہی ہے کہ جب سب اکٹھے ہو جائیں تو پھر آپ ہار بھی جاتے ہیں. سر دیکھیں, ہم تو دھاندلی کے رونے دھونے تو نہیں کرتے نا. ایک الیکشن لڑتے ہیں, سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اسپورٹس مین کی طرح جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ جیتنے کے لیے اترتے ہیں, لیکن اگر آپ ہار جاتے ہیں تو آپ ہار کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پاپولیرٹی کی بات ہے, پاپولیرٹی دیکھیں جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے ایکسپیکٹیشنز اس سے ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن کے پی کی عوام آج تک انہوں نے کسی کو دوسرا چانس نہیں دیا. پی ٹی آئی کو انہوں نے دوسرا چانس دیا تو 2013-18 سے کوئی ڈیلیوری تھی, کوئی ان کو بہتری نظر آئی تو وہ انہوں نے دوسرا چانس دیا. دوسری بات یہ ہے کہ کرونا اور اس سارے مطلب مسئلوں کے باوجود الحمدللہ کے پی کی گورنمنٹ نے یونیورسل ہیلتھ کیئر دیا. باہر میں نے خود 10 سال باہر گزارے ہیں, کسی ملک کے اندر یونیورسل ہیلتھ کیئر نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% پرفیکٹ ہو گیا, ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں. اسی طرح کسانوں کا آج تک ہم کہتے رہے زرعی ملک ہے. حالت یہ ہے جن لوگوں نے 70 سال اس ملک کے اوپر حکمرانی کی ہے ان سے میرا سوال یہ ہے کہ 70% دالیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. تو آپ کیا مطلب ہے ادھر کیا کر رہے تھے؟ ادھر 70 سال آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ چیزوں کو ہم نے بہتر کرنا ہے. گراس روٹ لیول کی پالیٹکس, لوکل گورنمنٹ کا ایک نظام, عمران خان کا ایک ویژن ہے, منشور ہے, اور اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں. جہاں تک خیبر پختونخوا حکومت کی بات ہے, خیبر پختونخوا حکومت اس میں کمیٹڈ بھی ہے, اور انشاءاللہ یہ جو نظام ہے اس پہ میں تھوڑا سا روشنی اس لیے ڈال دوں. پہلے ایک ڈسٹرکٹ کا نظام ہوتا تھا, ساتھ ایک تحصیل کا نظام چلتا تھا, اور ایک رسا کشی اور ایک بلیک میلنگ اور ایک ڈرامے بازی ہوتی تھی. اب ڈائریکٹ الیکشن ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی والا حساب ہے. پلس جس بندے نے الیکٹ ہونا ہے وہ امپاورڈ ہوگا, وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوگا. اسی طرح جو نیبرہڈز ہیں یا ولیج کاؤنسلز ہیں یا ہماری خواتین ممبرز ہیں یا کسان ممبرز ہیں, ان کو انشاءاللہ جو فنڈز کی کمٹمنٹ کی گئی ہیں, پروونشل گورنمنٹ اس کمٹمنٹ پہ پورا اترے گی اور ان کو فنڈز بھی ملیں گے. یہ اپنی مرضی سے اپنے علاقوں کے اندر ڈیولپمنٹ کے کام کریں جو کہ لوکل مسائل ہیں. کیونکہ میں خود اس چیز کا قائل ہوں کہ MNA MPA کے پاس نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے اور نہ اس کے پاس اتنا نالج ہوتا ہے فرینکلی اسپیکنگ کہ اس کو اپنے ہر گلی ہر محلے کی بیسک جو بنیادی نیڈز ہوتی ہیں ان کا پتہ ہو. تو یہ لوکل لیول کے اوپر جب جائے گا, لوکل لیول کے لوگوں کو بہتر پتہ ہوگا, ان کے پاس فنڈ ہوگا, وہ خود ہی بہتری کریں گے. اور انشاءاللہ جمہوریت دیکھیں ایک فلٹر ہے, آپ ڈیلیور کرتے ہیں آپ آگے چلتے ہیں, آپ ڈیلیور نہیں کرتے آپ فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو سارے ویسے بھی فارغ ہو کے بیٹھے ہیں, مطلب فارغ ہو کے انہوں نے اکٹھے ہو کے پی ٹی آئی کے خلاف ہلاک کیا ہوا, تگڑے ہو جائیں. جی حافظ حمداللہ صاحب الیکشن کے نتائج کو قبول کریں گے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, انہوں نے 2 باتیں کی. ایک تو یہ کہ کرپشن نہیں ہوگا اور ہم صاف شفاف انتظام گراس روٹ لیول پر جائیں گے. میں نہیں کہوں گا کہ آپ کی حکومت کرپٹ ہے. اگر ہم کہیں بھی, ہم روز اول سے بھی کہتے ہیں کہ کرپٹ ہے. کرپٹ بنیادی طور پر یہ کہ یہ چوری کے مینڈیٹ پر بیٹھی ہوئی حکومت ہے. لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو رپورٹ جاری کی, جو سروے جاری کی, کیا کرپشن میں اضافہ نہیں ہوا؟ وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو عمران خان کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے نواز شریف کی حکومت میں اتنی کرپشن ہے. وہی ادارہ آج سروے جاری کرتے ہیں کہ کرپشن میں 117 سے جا کے 120 سے جا کے آپ 124 یعنی 4 درجے کرپشن میں تم نے اضافہ کیا ہے. آج سے تقریباً 10 دن 2 ہفتے پہلے وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ جاری کی, سروے جاری کی. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کرپٹ بھی ہے اور یہ حکومت نااہل بھی ہے. یہ آپ کے سامنے, یہ تو وہ کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہتے. ہم تو رجاء اول سے کہتے تھے کہ یہ نااہل بھی ہے, نالائق بھی ہے, کیونکہ وہ سارے لوگ جو نواز شریف کی حکومت تو وہ چور کہتے تھے, زرداری کی حکومت کو یہ چور کہتے ہیں, لیکن جتنے بھی وزراء خزانہ انہوں نے لیے وہ تو یا نواز شریف کی یا زرداری کی حکومت کے وزیر خزانہ تھے یا وہ مشرف کے زمانے کے وزیر خزانہ تھے. اور جو کیبنٹ میں آپ کے وزراء بیٹھے ہیں, آپ کرپشن نہیں کرتے ہیں, لیکن آپ کے وزراء جو عمران خان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں, تو آٹا چور کون تھا؟
چینی چور کون ہے، دوائی چور کون ہے، پیٹرول چور، یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، وہ جو آپ کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے FIA کا، واجد ضیاء کی رپورٹ ہے، انہوں نے کہا کہ چور عمران خان آپ کے دائیں بائیں بیٹھے، تو جب دائیں بائیں بیٹھے آپ کے تو چوروں کی سربراہی کرتے ہوئے وہ کیسے ایماندار ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کہنا کہ کرپشن ختم کرنا ہے، کرپشن ختم کرنا ہے، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ 5 سالہ حکومت میں خیبر پختونخوا میں انہوں نے ایک احتسابی کمیشن بنایا تھا، اپنے پسندیدہ شخصیت جنرل ریٹائر حامد کو ان کا سربراہ بنایا ہے۔ جب انہوں نے احتساب شروع کی، وہ احتساب کے جو اثرات چلے گئے پرویز خٹک اور ان کے وزراء کے خلاف، انہوں نے اس احتساب کمیشن کو بند کر دیا گیا۔ یہ کہتے ہیں ہم کرپشن ختم کر دیں گے، کیا ویڈیو آپ نے نہیں دیکھے جو پیسے تقسیم کر رہے ہیں سینٹ میں تقسیم کر رہے ہیں، اس میں وہ آدمی جو کروڑوں روپے ان کے سامنے پڑے ایک دوسرے کو، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، کیا سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے خفیہ کیمرے نہیں لگائے؟ یہ کیسے لگائے، کہاں سے لگائے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں احتساب کی بات یہ کر رہے ہیں، کیسے احتساب؟ BRT میں پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ کرپشن ہوئی ہے، آپ سپریم کورٹ چلے گئے۔ فارم فنڈنگ میں تم تلاشی نہیں دے رہے 7 سال سے، تو شخانے میں تم تلاشی نہیں دے رہے، کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ آپ معلوم جبہ کیس ہے آپ کا، BRT کیس ہے آپ کا، ہیلی کاپٹر کیس ہے۔ یہ بات نہ کرے کہ مجھے کرپشن ختم کرنی ہے، یہ بات کرے کہ کرپشن تم نے کتنی کی ہے اور حساب کب دینا ہے تم نے۔ ٹھیک ہے جی، گنڈا پور صاحب۔ دیکھیں جی، حساب کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں، پارٹی فنڈنگ کے لیے PTI نے تو اپنے تمام، عمران خان نے اپنے ایک پائی کا حساب دیا، تو میں ان صاحبان سے بھی پوچھتا ہوں کہ ان کے پاس CD 70 موٹر سائیکل نہیں تھی، آج یہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، ان کے پلازے ہیں، ان کے بنگلے ہیں، اور ان کو اسلام آباد جیسی جگہ، مطلب ڈپلومیٹک انکلیو کے ایریے میں لوگ تحفے میں بنگلہ دے دیتے ہیں۔ یار یہ کوئی بندے ہمیں بھی بتا دو کہ یہ بنگلے تحفے میں کیسے دیتے ہیں۔ تو یہ میں ذاتیات کے اوپر نہیں آؤں گا، میں ان کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، عمران خان کی انٹیگریٹی، عمران خان کی آنیسٹی وہ ساری دنیا مانتی ہے۔ آپ یہ 4 لفظ آپ نے سیکھے ہوئے ہیں کہ جی وہ کرپٹ، تو وہ فلانا، تو وہ جی ناجائز حکومت۔ یار الیکشن لڑو، مقابلہ کرو، لوگ جس کو سلیکٹ کریں گے، لوگوں کی سلیکشن ہی ہمیں قبول ہے، اور لوگوں کی سلیکشن سے اگر ہم سلیکٹ ہوئے ہیں تو ہمیں فخر ہے لوگوں کی سلیکشن کے اوپر کہ ہم سلیکٹڈ ہیں۔ یہ سلیکٹڈ کا لفظ، یہ ڈرامے بازی انہوں نے 70 سال سے لوگوں کو، ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کرپٹ ہے، تو پہلے اپنے گریبانوں میں بھائیوں دیکھ لو، عمران خان اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہے، عمران خان کو ساری دنیا مانتی ہے۔ اور جہاں تک اسلام کے ٹھیکیدار ہیں تو میں تھوڑا سا ڈائریکٹ ہو جاتا ہوں، بتا دیں جن فورمز کے اوپر عمران خان نے اسلام کی بات کی ہے، کبھی آپ لوگوں نے کی ہے؟ 44 لاکھ کی لسیاں پی کے آپ نے ڈکار نہیں لیا؟ خدا کا خوف کرو یار، اس ملک کے لیے کو تھوڑا سا سوچ لو۔ میں یہ بطور PTI کا منسٹر ہو کے بات نہیں کر رہا، میں ایک پاکستانی ہو کے بات کر رہا ہوں۔ اپنے گریبانوں میں پہلے جھانکو، پاکستان آج جہاں کھڑا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے کھڑا ہے۔ جو مشکلات ہیں پاکستان کی، اربوں خربوں کے آپ لوگوں نے قرضے لیے، ان قرضوں کو اتارنے کے لیے آپ نے دوبارہ قرضے لیے، اور اسی طرح آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے۔ بیوقوف بنانے کا ٹائم ختم ہو گیا، پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا، PTI کی حکومت ہو یا نہ ہو پاکستان ترقی کرے گا، لیکن انشاءاللہ آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ لوگوں کی حکومت نہیں ہے۔ بہت شکریہ فیصل امین خان گنڈا پور، حافظ حمداللہ صاحب اور امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج OIC وزرائے خارجہ کا ایک بہت اہم اجلاس، ایک غیر معمولی اجلاس اسلام آباد میں ہوا ہے، جس میں سینکڑوں ڈیلیگیٹس نے شرکت کی ہے۔ اس میں 20 وزرائے خارجہ موجود تھے، کئی ممالک کے نائب موجود تھے اور کچھ کے ڈیلیگیشنز موجود تھے۔ اس میں جو اب سے کچھ دیر پہلے اعلامیہ آیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ہیومینٹیرین ٹرسٹ فنڈ قائم کیا جائے گا، اس پر تمام ممالک نے اتفاق کیا ہے۔ پھر فوڈ سیکیورٹی پروگرام شروع کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ پھر فائنینشیل اینڈ بینکنگ چینل کو ان بلاک کرتے ہوئے کوئی اور راستہ تلاش کرنے کی بات کی ہے کہ اگر آپ بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے پوری
پوری طرح سے اگر ایکٹیو نہیں ہے تو متبادل راستہ کیا ہو سکتا ہے فنڈ کرنے کے لیے افغانستان کو. تو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہے وہ آج اس اعلامیے میں ہمارے سامنے آئی ہیں. کیا اہمیت ہے اس اجلاس کی, اس پر بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آج انڈیا میں بھی افغانستان کے معاملے پر ایک اجلاس ہوا ہے جس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے 7 وزراء خارجہ نے شرکت کی ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ میرے ساتھ اس پروگرام کے اس حصے میں عبدالباسط صاحب موجود ہیں, سابق ہائی کمشنر. عبدالباسط صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا بھی. عبدالباسط صاحب, یہ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ یہ آج جو اجلاس ہوا ہے اس کی کیا اہمیت ہے, اور اس کے نتیجے میں جو اعلامیہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کے نتیجے میں افغان عوام کی مشکلات کو کم ہوتا ہوا آپ کس حد تک دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اجلاس چونکہ خود اپنا بتا رہا ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے بڑا اہم تھا, بلکہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, خطے کے لیے اور دنیا کے لیے. کیونکہ اگر افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس بہت زیادہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے اور طالبان کی حکومت بھی افیکٹو نہیں رہتی, تو جس طرح ہمارے وزیر اعظم نے کہا, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ساری سچویشن کیوس کی طرف جائے گی. اگر کیوس ہوگا, مہاجرین کی تعداد بڑھے گی, اور پھر سب سے زیادہ اہم جو بات ہے کہ دہشت گردی کو پنپنے کا موقع ملے گا, کیونکہ دہشت گرد تو جو ہے وہ تو اسپیس ڈھونڈتا ہے اپنی کارروائیوں کے لیے. تو اس حوالے سے اگرچہ یہ اجلاس صرف اور صرف ہیومینیٹیرین معاملات پہ تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہیومینیٹیرین معاملات کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل اور سیکیورٹی اس کے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے یہ اجلاس بڑا اہم تھا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بہت سے وزراء آئے اور انہوں نے ایک اعلامیہ بھی ایشو ہو گیا. ایک بات میں آپ کے ناظرین کے لیے کہتا چلوں کہ جو آپ نے بھارت میں نیو دہلی میں ذکر کیا ہے وہاں پہ, وہ دیکھیے کوئی اجلاس افغانستان پہ نہیں تھا, وہ ان کا سالانہ سینٹرل ایشیا انڈیا ڈائیلاگ ہوتا ہے, اور اس میں وہ ہر سال ہوتا ہے اور وہ پری شیڈیول تھا. تو بھارت میں یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ان 5 جو فارن منسٹرز ہیں سینٹرل ایشیا کے, انہوں نے اسکپ کر دی اسلام آباد کی میٹنگ. تو ایسی کوئی نہیں ہے. بات جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ 5 کی 5 یہاں پہ ریپرزینٹڈ رہیں, ان کے ڈیپٹی فارن منسٹرز یہاں پہ تھے. تو بھارت یہ ہے کہ آج کا اجلاس جو ہے, اب ٹرسٹ فنڈ قائم ہو گیا ہے, سعودی عرب نے آلریڈی 1 ارب ریال کا اعلان کیا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جوں یہ ایڈ آئے گی, دوسرے میکنزمز ایوالو ہوں گے, تو لوگوں کے لیے, افغانستان کے عوام کے لیے کوئی بہتری کی صورت نکل آئے گی. صحیح ہے. جنرل لودھی صاحب, امریکہ پر دباؤ بڑھ رہا ہے کیا؟ کیونکہ آج عمران خان صاحب نے بھی دہرا کر یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ 4 کروڑ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, انسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں طالبان اور امریکہ کی لڑائی میں. اب وہ چند ہزار طالبان جو امریکہ کو پسند نہیں ہیں, اس کے نتیجے میں اگر 4 کروڑ انسان پس رہے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو 4 کروڑ انسانوں کے لیے کیا امریکہ دباؤ محسوس کر رہا ہے جو دنیا کی طرف سے آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ امریکہ کو ہم نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی جو ان کو پہلے سے معلوم نہ ہو, اور میرا نہیں خیال کہ امریکہ کسی دباؤ میں آئے گا, اسپیشلی جبکہ اس اعلامیہ میں امریکہ کے متعلق کوئی بات کہی نہیں گئی. اگر امریکہ کا نام نہ بھی لیا جاتا, اگر اس اعلامیہ کی ایک شکل یہ بھی ہوتی جس میں یہ کہا جاتا کہ جہاں جہاں بھی افغان عوام کے منجمد اثاثے ہیں ان کو غیر منجمد کیا جائے اور ان کے حوالے کیا جائے, یہ بات تو وہاں پر نہیں ہوئی. اور نہ ہی یہ کہا گیا کہ جی جس نے بھی ان کے بینکنگ چینلز کو منجمد کیا ہے, بلاک کیا ہے, ان کو ان بلاک کریں, یہ بھی نہیں کہا گیا. یہ تو کہا گیا کہ اس کا کوئی متبادل تلاش کیا جائے اور کوئی اور طریقہ, اور OIC جو اسلامک بینک ہے وہاں پر ایک اکاؤنٹ کھولا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے حلیف یہاں پر موجود تھے اور انہوں نے انشور کیا ہے کہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ میں نہ ڈالی جائے کوئی ایسی شک جس سے امریکہ پر کسی قسم کا مورل دباؤ بھی آئے یا کسی قسم کا انگلی بھی کوئی اٹھائے. تو امریکہ کی طرف ایک انگلی بھی نہیں اٹھائی گئی ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا یہ اجلاس رہا, پاکستان کے لیے بہت خوش آئند تھا, اتنے لوگوں کا آنا پاکستان کی کال پر. انیشیٹو سعودی عرب کا تھا بے شک, لیکن یہ تو ایک انٹرنیشنل کانفرنس بن گئی. اور 2 باتیں جو انہوں نے جن پر بہت زور دیتے رہے, ایک تو جو المیہ وہاں جنم لے رہا ہے, اور دوسرا وہاں پر جو مدد کی ضرورت ہے خوراک کے لیے اور خاص کر تعلیم کے لیے. تھوڑا کہیں کہیں ایسے اشارے بھی نظر آئے کہ وہ کچھ جو کرنا چاہیے انٹرم افغان حکومت کو وہ بھی کیا جائے. لیکن جو 2-3 باتیں نہیں ہوئی
ان میں ایک یہ ہے بینکنگ باقاعدہ تقاضا کرنا چاہیے تھا، جو ان کے منجمد اثاثے ہیں ان کے لیے باقاعدہ تقاضا کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے اگر آپ ان کو ریکگنیشن کی بات اگر بہت ہی کوئی بڑی بات تھی نہ کرتے، لیکن جو پروسکرائبڈ پرسنالٹیز ہیں اس میں افغان حکومت کا حصہ ہے، ان کے لیے بھی کوئی تھوڑی سی کاوش کی جا سکتی تھی کہ آپ تو ان سے بات چیت کر کے آئے ہیں تو آپ ان کو ڈی لسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کٹ کے لحاظ سے یہ سب لوگوں کے اکٹھے ہونے کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، لیکن اپنے نتیجے کے لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی بات ہوئی ہے. صحیح ہے. عبدالباسط صاحب آپ ویسے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آن گراؤنڈ چینج کیا آئے گا، اور دوسرا پھر کیا آپ اس وجہ سے اتفاق کرتے ہیں کہ امریکہ کے حلیف ممالک نے امریکہ کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے اس کے خلاف دانستہ طور پر کوئی شکست میں شامل نہیں کی؟ دیکھیے جہاں تک کچھ ممالک ہیں، مثال کے طور پر میں نام بھی لے لیتا ہوں. فار ایگزامپل تاجکستان جو ہے 27% جو افغان آبادی ہے وہ تاجک ہے، اور اس وقت جو ساری افغانستان کی اپوزیشن ہے وہ تاجکستان میں موجود ہے، اور تاجکستان کے بڑے سیریس ریزرویشنز ہیں ویزاوی طالبان، اور ڈیفینیٹلی جو ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اور یہ بھی بات درست ہے کہ امریکہ کا انفلوئنس بہت سے OIC ممبر اسٹیٹس پہ ہے. تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو توقعات کم از کم مجھے تھی وہ اس طرح پوری نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی. مثال کے طور پر دیکھیے یہاں پہ اس OIC کو ایک میکنزم پرووائڈ کرنا تھا. ایک تو ٹیلنٹ ٹرسٹ فنڈ قائم ہو گیا، بہت اچھی بات ہو گئی، لیکن ساتھ ساتھ کم از کم پاکستان کو بائیلیٹرلی میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے کچھ ڈسکشن کی ہوگی، کیونکہ طالبان دیکھیے نا، طالبان آہستہ آہستہ مین اسٹریم میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش تو کر رہے ہیں. کانٹیکٹ گروپ اگر بن جاتا ہے اسلامی دنیا کا افغانستان کے اوپر تو ایک مستقل چینل ہمارے پاس موجود ہوتا. ہر آئے دن تو ایکسٹرا آرڈنری کانفرنس نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے ایک ضروری تھا کہ ایک پولیٹیکل میکنزم بھی ایوالو کر لیتے تو بہتر تھا، تاکہ افغانستان کے ساتھ جو کابل گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشنلی ایک OIC کا کانٹیکٹ رہتا. اب دیکھنا آگے یہ ہے کہ امداد کب پہنچتی ہے، کس طرح پہنچتی ہے، اس کو کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے، طالبان گورنمنٹ کے تھرو کیا جاتا ہے یا وہی UN ایجنسیز کے تھرو کیا جاتا ہے. یہ بھی بات آپ کو یاد رہے کہ طالبان اس وقت فائنینشلی بہت پریشر میں ہیں. ان کے پاس تو لوگوں کو سیلری دینے کی بات نہیں ہے، اسپتال چلانے کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ باتیں تمام میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارے میکنزم جو ہیں وہ اب جلدی ایوالو کیے جائیں گے، کیونکہ ٹائم از آف دا ایسنس. اگر ہم نے ٹائم لوز کر لیا تو پھر طالبان کی پوزیشن بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا میں لودھی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اجلاس تو بہت اچھا ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو پری اجلاس اسپیڈ ورک کرنا چاہیے تھا اس پہ ہم زیادہ فوکس نہیں کر سکے، اور ہم نے بائیلیٹرلی ممالک کو زیادہ اپروچ شاید وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنا ہمیں وقت نہیں ملا اسپیڈ ورک کرنے کا، جو 56 ممالک ہیں ان کو کانٹیکٹ کرنے کا بائیلیٹرلی. لیکن بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ OIC کا ایک اجلاس ہوا افغانستان پہ. اب اس پروسیس کو سسٹین کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک انیشیٹو آپ نے دیا اور اس کو چھوڑ دیا. اب جو بھی آپ نے نتائج نکالے ہیں ان کو اب آپ نے اچیو کرنا ہے آگے. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. امریکہ کی اسٹریٹجی اس وقت کیا ہے جنرل لودھی صاحب؟ امریکہ ایگزیکٹلی کیا چاہتا ہے اس خطے میں یا اپنی اس پالیسی سے؟ جی میں تو اپنی اسیسمنٹ دے سکتا ہوں. امریکہ ایگزیکٹلی یہ چاہتا ہے کہ جو موجودہ انٹرم سیٹ اپ ہے یہ کولیپس ہو جائے اور یہ آگے نہ چل پائے، اور اس کے بعد وہ کوئی ایسی حکومت آئے یا ایسے لوگ آئے جو کہ امریکہ کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کر سکیں، یا کم از کم. اور امریکہ کے انٹرسٹ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. چائنیز انفلوئنس اس علاقے میں، روس کا گرم پانیوں تک پہنچنا، BRI CPEC کا سبوتاج، اور جو یہاں پر 2 ممالک ہیں پاکستان اور ایران، ان کے ایٹمی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر نظر. تو یہ ان کے مین اہداف ہیں، اور وہ صاف ظاہر ہے کہ اور پھر آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے وہ یہاں سے گئے ہیں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جو سبکی ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ والی جو انٹرم حکومت ہے یہ بھی ناکام ہو. تو بس اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ 1 لائن ایجنڈا امریکہ کا کیا ہے، وہ میری دانست میں یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے یہ کولیپس کرے، موجودہ سیٹ اپ فیل ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز ایوالو ہو.
اس کے علاوہ کوئی اور چیز کیا ایوالو ہو سکتی ہے سر؟ اور ہے نہیں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہو پاتا تو وہ یہاں پر آنا چاہیں گے، بیکاز اس میدان کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے روس اور چین کے لیے، تو وہ یہاں پر اکنامک انویسٹمنٹ کے لیے یا پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے آنا چاہیں گے۔ اس کے لیے بہترین بیٹ پھر پاکستان ہے، اور وہ پاکستان ہی سے کہیں گے کہ یہاں پر اکنامک بیسز، اکنامک انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز، این جی اوز، انٹرنیشنل این جی اوز اور اس قسم کے چیزیں یہاں پر ان کو اسٹیبلش کرنے دے تاکہ افغانستان کی طرف ان کا اثر رسوخ پھر بڑھے، تو یہ ان کا فال بیک پوزیشن ہوگی۔ تو میری سمجھ میں تو یہی بات آتی ہے جو میں نے آپ کو دو بتا دی۔ عبدالباسط صاحب آپ کی رائے اس پر؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں، دیکھیے جو کوآڈ بنا ہوا ہے بھارت اور امریکہ کا، بڑا گہرا اس میں کوآرڈینیشن ہے کہ افغانستان کو انہوں نے کیوس نہیں رکھنا ہے، اور چونکہ وہ بی آر آئی کے خلاف ہیں اور اوپنلی کہتے ہیں، سی پیک کو بھی انہوں نے ابھی تک قبول نہیں کیا، تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے، دیکھیے بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے مغربی سرحد پہ امن آئے، کیونکہ وہ جموں اور کشمیر پہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، تاکہ پاکستان یہیں پہ الجھا رہے۔ اسی طرح یو ایس کی بھی جو انٹرسٹ ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ امن چاہتے ہیں، فی الحال وہ چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ، اس کو روکنا چاہتے ہیں، اس لیے بی آر آئی، سی پیک وغیرہ جو ہیں وہ بون آف کنٹینشن ہے امریکہ کے لیے۔ اب دیکھیے وہ اسی لیے طالبان کے بھی دیکھیے ایک عجیب طرفہ تماشا ہے کہ 29 فروری 2020 کو آپ طالبان کے ساتھ جب وہ حکومت میں نہیں تھے تو آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں اور معاہدہ کرتے ہیں اور ان سے ایشورنسز طلب کرتے ہیں کہ آپ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی، دنیا بھر میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں اور بغیر کسی خون خرابے کے آ جاتے ہیں، آپ ان سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں، تو اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ امریکہ کے لانگ ٹرم پلانز کیا ہیں، وہ اس خطے پہ کیوس ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ عبدالباسط صاحب آپ کا، جنرل ریٹائرڈ لودھی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔